حکیم فہیم صاحب، مجھ سے میرا ایک سوال آپ سے ایک اور بھی ہے کہ طب میں جب نام آتا ہے طب کا تو سب سے پہلے انسان کے دماغ میں ایک بات جو جاتی ہے وہ جاتی ہے نبض کی، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ طب قدیم میں بڑے بڑے ماہر نباز گزرے اور ان سے بہت حد تک کتابیں بھی سے بھی ہمیں نبض سیکھنے کو ملی. لیکن اس کے بعد ایک دور آیا صابر ملتانی صاحب کا، اور انہوں نے، ان کے ماننے والوں کا یہ کہنا آئے گا کہ صابر صاحب نے نبض کو زندہ کیا. زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ طب کی جو پرانی چیز تھی وہ یا تو بیکار تھی یا مر چکی تھی، اور آ کر انہوں نے اس چیز کو دوبارہ سے زندہ کیا. جبکہ ہم نے پرانے طب قدیم کے جو حکمہ حضرات جتنے ہوتے تھے ان کے بہت بہت کمال کے ہم نے جو ہے واقعات پڑھے بھی ہیں، اور واقعی وہ ایسے گزرے بھی ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ جو یہ لفظ یہ ہے کہ انہوں نے آ کے نبض کو زندہ کیا، آپ کا اس لائن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، تشخیص کے 10 جو ذریعے بتائے جاتے ہیں ان میں نبض کو سب سے اول درجے پر رکھا جاتا ہے، طبیبوں کے نزدیک بھی، اور جو غیر طبیب ہیں یعنی جو مریض بن کے آتے ہیں وہ بھی نبض کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں. بالکل، چاہے وہ جانتے ہی نہیں، لیکن آپ کے پاس آئیں گے تو وہ سوچیں گے کہ طبیب ہمارا مرض ہمارے بغیر بتائے جان لے نبض دیکھ کر، تو ہاتھ آگے کر دیتے. یہی ہوتا ہے، یہ نبض کی اہمیت ہے. دوسری چیز کہ پرانے وقت میں نبازی کیسی تھی. دیکھیں، یہ تو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ نبض دیکھ کے ایڈوانس میں مرض بتانا، کھایا پیا بتانا، بہت سی باتیں کہ بس کہاں تک بیان اس میں کیا جائے. لیکن آج کے وقت میں نبازی تقریباً ختم سی ہو گئی ہے. جانے گنے چنے کوئی اکا دکا نباز رہ گیا ہے، اور جو ہیں وہ بھی بڑی اچھی نبازی کر لیتے ہیں، بہت شاندار کر لیتے ہیں. یہ اپنے اپنے تجربوں کی اور علم کی بات ہے، کون کتنی کر لیتا ہے. اب جہاں تک سوال ہے کہ صابر ملتانی نے نبض کو زندہ کیا، تو دیکھیں، آپ کسی کی بات پر نہیں جائیں کہ زندہ کیا یا نہیں کیا. خدا نے عقل دی ہے، ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں اور دماغ سے اس کو سمجھیں. جو ان کے ماننے والے ہیں جب وہ نبض دیکھتے ہیں تو نبض دیکھ کے بتاتے ہیں کہ اس کی نبض غدی عضلاتی ہے یا غدی اعصابی ہے یا اعصابی غدی ہے. لیکن جو قدیم طبیب تھے یا آج کے وقت میں جو نباز ہیں، اصیل نباز، وہ نبض دیکھ کر یہ نہیں بتاتے کہ اعصابی غدی ہے یا اعصابی فلانا ہے. یہ طبیب کا کام نہیں ہے بتانا. وہ نبض دیکھ کے بتاتے ہیں کہ آپ کے آنکھ میں پرابلم ہے، آپ کے داڑھ کے اندر کینسر ہے، آپ کے فوتوں میں پرابلم ہے، یا پھر آپ کے ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم ہے، آپ کے سر میں ہے تو کون سے حصے میں ہے، جیب کے اندر پرابلم ہے، پھیپڑے میں ہے تو دائیں میں ہے یا بائیں میں ہے، اوپر کے حصے میں ہے پھیپڑے کے یا نیچے کے حصے میں ہے. یہ باریکیاں ہوتی ہیں اصیل نباز کی، تحقیقی نبازی جسے کہتے ہیں. جی، تو یہ رہا تقلیدی اور تحقیقی نبازی میں فرق. دیکھیں فرق کیا ہے، مین فرق. جب آپ تحقیق کریں گے تو دن بدن آگے بڑھیں گے، تقلید کریں گے تو جہاں آج ہیں آج سے 100 سال بعد بھی ظاہر ہے وہیں رہیں گے. آگے بڑھنے کا کوئی راستہ تو سب بند ہو گئے تقلید میں، خود ہی بند کر دیا، کیونکہ وہاں پر ایک قید لگا دی کہ جو صابر صاحب نے فرما دیا اس سے آگے آپ کو نہیں بڑھنا ہے. تو جب آگے بڑھنے کی قید لگا دی تو کیسے بڑھیں گے؟ تو ہمارے بزرگوں نے نبازی میں جتنی مہارت ہمیں دے کر چھوڑ کر اور دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، ایک ذمہ داری سونپ کر کہ یہاں تک ہم نبض سکھا کر جا رہے ہیں اور اب ہم دنیا سے چلے، اب یہ آپ کے حوالے ہے، اس فن کو آگے بڑھائیں. تو اس وقت وہ نبض زندہ تھی، لیکن اب کیا جب وہ ہاتھ میں ان لوگوں کے آ گئی جو تقلیدی ہیں، تو وہ مرض کو تو بتا نہیں سکتے مزاجوں پہ کہ غدی عضلاتی ہے، غدی، وہ بھی غلط. کسی کی نبض اوپر ہے تو گرم ہوتی ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ نبض کیا ہوتی، خشک سرد ہوتی ہے. اس طرح کی بالکل مثال کے طور پہ کسی کی نبض پتلی ہوئی تو وہ نبض سخت ہوتی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اس سے دھوکہ نہیں کھا جانا. جبکہ دیکھیے آج تک دنیا میں پائی نہیں گئی ایسی نبض، آج تک نہیں پائی گئی.
جب نہیں پائی گئی تو وہ یہ بات آگے کیوں بڑھاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نبض نہیں دیکھی، نہیں اس کو نبض دیکھنی آتی۔ بھائی جب ایسی نبض ہوتی نہیں ہے لیکن 1000 لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ہو تو ایسی، تو اس کا مطلب ان میں سے کسی کو بھی نب پہ انگلیاں رکھنی ہی نہیں آتی۔ سیدھا سمپل مطلب تو یہی ہوا نا۔ بھائی وہ آدمی سچا ہے جو 10 لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور 10 کے 10 الگ مزاج بتا رہے ہیں مریض کی نبض دیکھ کے، یا وہ سچا ہے جس کے پاس آدمی آئے تو نبض دیکھ کے بتا رہا ہے کہ آپ نے ارہر کی دال کھائی ہے یا آپ نے جو ہے سوجی کا حلوہ کھایا ہے؟ کون سچا ہو سکتا؟ وہ مریض پھر اس کو ویریفائی بھی کر دے کہ ہاں بات درست ہے حکیم صاحب کی، سچا کون ہوگا پھر؟ جس کو مریض ویریفائی کر دے وہ ہوگا۔ تو پہلے مرض بتائے جاتے تھے نبض دیکھ کر، لیکن اب مزاج بتائے جاتے ہیں، الٹے سیدھے، وہ بھی مزاج تو بتاتے ہیں، وہ بھی ٹٹکول لے مارنے والے۔ تو اب اس میں کیا چیز ہے؟ رہی بات زندہ اور مردہ کی، اب بتائیے نبض زندہ ہوئی یا مردہ ہوئی؟ نبض۔ بھائی ایک بات بتائیں، تحقیق کیوں ضروری ہے؟ یہ آپ کا ایک کیا چیز ہے؟ موبائل ہے۔ یہ جاندار چیز ہے یا بے جان ہے؟ بے جان چیز ہے۔ بے جان ہے، لیکن اب اس کو چلا کے آپ اس کے ذریعے دنیا میں کہیں بھی بات کر سکتے ہیں۔ جان پڑ گئی اس میں۔ اس پہ یوٹیوب دیکھیں، کچھ بھی دیکھ لیں، ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو آواز بھی آئے گی، آپ کو دکھائی بھی دے گا، آپ کو اس سے روشنی کرنے اندھیرے میں روشنی بھی ہوگی، اس سے فوٹو بھی بنیں گے، ویڈیو بھی بنیں گی، گیم بھی کھیل سکتے ہیں۔ مطلب اس سے اتنے کام کر سکتے ہیں جو آج کے وقت میں ایک جاندار انسان بھی میرا خیال ہے کہ کام اتنے نہیں کر سکتا اور اس حد تک نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اس کو بنایا اسی انسان نے ہے جس میں جان ہے، لیکن بنایا کیوں؟ کیسے پوسیبل ہوا بنانا؟ تحقیق کر کے۔ اس نے اپنے تحقیق کی اس لیے ایسا بنایا، اور ہم نے تحقیق کر کے فرق کیا پڑا، ایک بے جان چیز میں جان ڈال دی۔ بھائی جان ہی تو پڑ گئی، بے جان چیز تھی۔ اب ایک بات بتائیں، یہ نبض ہے ان کی، حکیم صاحب کی، یہ نبض اس کی پھڑکن محسوس ہو رہی ہے، پلسیشن محسوس ہو رہا ہے، تو جان ہے اس میں یا نہیں ہے؟ نبض میں بالکل ہے نبض میں جان، اور اس میں جان ہے یا نہیں ہے؟ یہ بے جان چیز ہے، اس پہ تحقیق کر کے انہوں نے جان ڈال دی، اور یہ جاندار چیز ہے، اس پہ تقلید کر کے ہم نے اس کو بے جان بنا دیا۔ بے جان بنا دیا۔ فرق دیکھیں آپ، دونوں چیزوں کا فرق دیکھیں۔ بھائی جب ایک تحقیق کرنے والا بے جان چیز میں جان ڈال سکتا ہے تو تقلید کرنے والا جاندار چیز کو بے جان بھی بنا سکتا ہے۔ یہ فرق بتا رہا ہوں تحقیق اور تقلید کا۔ تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ تحقیق ہی کرو، تقلید مت کرو۔ تقلید کرو گے تو ایک جاندار چیز کو بے جان بنا دو گے۔ بالکل ایسی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پلاسٹک کی کرسی سے ایک گھوڑا بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا کہ اس گھوڑے جو ہے نا اس سے آگے بھی ہم نکل سکتے ہیں، اس کو لگتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، یہیں پہ کھڑے رہنا ہے، ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہی نہیں۔ درست، بالکل وہ گھوڑے سے بنے ہوئے، پلاسٹک کی کرسی سے بنے ہوئے گھوڑے ایک طرح سے۔ دیکھیں اصل میں ایک تقلیدی جو شخص ہے وہ جاندار چیز کو بے جان کیوں بناتا ہے؟ کیونکہ وہ پہلے خود بے جان بن جاتا ہے۔ آپ کو دکھتا تو ہے چل رہا گھوم رہا، لیکن اگر دماغی اعتبار سے اس کو دیکھیں، اس کے مائنڈ کی اگر آپ لمیٹیشن دیکھیں تو وہ خود ہی بیچارہ بے جان ہوتا ہے۔ تو بے جان چیز کے ہاتھ میں جب کوئی جاندار چیز دے دی جائے تو وہ بے جان ہی بن جاتی، اس لیے نبض بے جان بن گئی، پہلے جاندار تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا تقلیدیوں نے اس کو جو ہے نا زندہ کیا۔ بھائی ہمارے بزرگوں نے اس میں جان ڈال کے سونپی تھی، لو یہ جاندار چیز ہے اور اس میں اتنی جان ہے، اس سے آپ فلاں فلاں چیزیں پہچان سکتے ہیں، یہ جان ڈال کے بھیجا تھا ہمارے پاس، لو۔ لیکن کیا ہوا، ہم نے تقلید شروع کر دی تو اس کو پھر سے بے جان بنا دیا۔ ہاں، ایک سوچ کے ہم ایک جو ہے نا کہ غلام بن گئے، سوچ کا اپنی دائرہ بڑا نہیں کرا، کیا اس کو چھوٹا کر لیا۔ تو دائرہ بڑا کرو، غیر محدود کرو، بہت کچھ پوسیبل ہے یار۔ کتنے شرم کی وہ ہے مقام کہ تحقیقیوں نے اس میں جان ڈال دی۔ مطلب شرم دیکھیں یار، خدا کی قسم اتنی شرم آتی سن کے، اتنی آپ کو بھی آ رہی ہوگی کہ یار کیا شرم کی بات ہے کہ نبض میں جان تھی اور بے جان بنا دیا۔ ڈوب کے مرنے والی بات ہے بھائی، ڈوب کے مرنے والی بات ہے۔
اور ان لوگوں کے پیشاب میں ڈوب کے مرنے والی بات ہے جنہوں نے تحقیق کر کے بے جان چیز کو جان بنا دیا. سچ پوچھیں آپ. بالکل صحیح بات ہے. اس میں کہ بہت سے سوال ہیں جو میں کسی وقت میں اور آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ کئی سوال میرے بھی ذہن میں یہ والی چیز آئیں کہ جو تقلید سے بالکل الگ ہیں، جو وہ بتاتے ہیں وہ بالکل اس کے اکارڈنگ نہیں ہوتی، وہ بالکل اس سے الٹ ہوتی ہیں. لیکن کبھی وقت ملا اور میں آپ کے پاس آیا تو میں وہ بھی سوال رکھوں گا.